بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ون پہ آپ خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگین سب سے پہلے آپ کو یہی کہیں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ٹیم کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو وہ ضرور شیئر بھی کیجئے، اور آپ کا یہ اپنا چینل ہے، اس کا لازمی خیال بھی رکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ آج کی جو گزشتہ 24 گھنٹے کی جو اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی خبروں کے بارے میں پوچھا، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم نے اپنی ٹیم سے کہا کہ آج کی جو گزشتہ 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو کہنا ہے، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور اس میں سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ افغانستان کا ہے، جہاں سے امریکن کا انخلاء ہوا اور میکسیمم جو ہے وہ باقی کم رہ گیا، اور جس پر اب آج بھی وزیر اعظم نے بڑا اہم انکشاف وہ انہوں نے یہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ شروع دن سے وہ کہتے رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل معاملہ ہی ہونا چاہیے، آرمی کا ذریعے یا پاور کے ذریعے حل ممکن نہیں ہے۔ تو آج وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کی جو خانہ جنگی ہے وہ پاکستان میں داخل ہو سکتی ہے، اور مزید ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کے پاس مذاکرات کی صلاحیت نہیں رہی اب، کیونکہ اب طالبان خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں اور جھنڈے وہ لگا رہے ہیں، گاڑ رہے ہیں، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا آئے روز اب سنتے ہیں کہ کبھی 70%، کبھی 80%، کبھی 90% افغانستان پر جو قبضہ ہے وہ اب طالبان کا ہو چکا ہے۔ اچھا جی، دوسری بڑی اہم خبر ہے جناب، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہتک عزت کا جو دعویٰ کیا تھا شہباز شریف نے، جب عمران خان نے ان پر ایک الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف نے پیسوں کی ان سے ڈیمانڈ کی تھی۔ اب وہ ڈائلاگ جو ہے وہ وزیر اعظم کا اب ہے، وہ کیونکہ کیس موجود تھا اس پر یہ اب یو ٹرن کہیں یا جو بھی کہیں وہ ایک لیا گیا، اور کہا گیا کہ شہباز شریف نے رقم کی جو پیشکش خود نہیں کسی کے ذریعے کی تھی، یعنی اب وہ شہباز شریف کا معاملہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، انڈائریکٹلی جو ہے وہ وزیر اعظم کا کہنا ہے۔ وہاں پر اس کیس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شہباز شریف سے ڈائریکٹ عمران خان کی بات تھی، اب کہیں اور کسی اور کے حوالے سے بات کی گئی۔ عموماً یہ سیاست میں آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور سیاستدان جو ہے وہ سیاسی بیانات کو کبھی کبھی اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتا۔ کل جیسے کہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم جو راجہ فاروق حیدر ہیں، انہوں نے ایک بڑا الزام پہ تحریک انصاف پہ لگایا اور پیپلز پارٹی پہ بھی کہ 80% جو ہے کہ ووٹ سیل ہوئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کشمیری اس قدر ہیں کہ وہ 80% ووٹ سیل کر رہے ہیں، وہ اس قدر جو ہے وہ بکنے والے ہیں، تو پھر انہوں نے اگین یو ٹرن لیا، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے جو 5 لاکھ 5.5 لاکھ ووٹ ہیں وہ غریب کشمیری آپ کو تو ووٹ دیتے ہیں، ان کے نہیں بکتے، لیکن آپ کے اگینسٹ سارے ووٹ جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں۔ تو انہی ہاؤ یہ سیاست میں یہ سیاسی بیانات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ داسو اور جوہر ٹاؤن کے دھماکوں کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے، تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، اور ان کو علم یہ ہوا ہے کہ جو داسو میں جو چینی انجینئرز تھے ان کی جو بس پر حملہ ہوا، اور اسی طرح جوہر ٹاؤن جو دھماکے ہیں ان کی کڑیاں جو ہے ملنے لگی، اور بہت سے شواہد ایسے ملے ہیں جس پہ لگ رہی ہے کہ پیچھے جو ماسٹر مائنڈ وہ ایک ہی ہے۔ اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ را اور افغانستان کے تھرو جو ہے وہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے آگے بھی، یعنی ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے، بہت سی ایسی حکمت عملی تیار کی گئی ہے جو بہت سی ہماری ایجنسیز نے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش بھی کی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ تو بہت سے ایسے عملے، ایسی کڑیاں جو ہے مل رہی تھی، لیکن بر وقت کارروائی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے اٹیکس جو ہیں وہ اس سے بچا جا سکا، اور اس میں مزید جو پیش رفت ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، بلاول بھٹو نے ایک الزام لگایا ہے موجودہ حکومت پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی مدینے کی ریاست ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر ہم بولتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو نیب نوٹس لیتی ہے، اور نیب کی طرف سے ہمیں ایک نوٹس ملتا ہے، یعنی نیب ہمیں نوٹس بھیج دیتی ہے جب ہم وزیر اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ بلاول کا ایک جناب الزام ہے موجودہ حکومت، اسپیشلی وزیر اعظم عمران خان پر۔ اسلام آباد میں جیسے آپ جانتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اور سیلابی صورتحال کی صورت میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور کئی ایسے زخمی ہیں، اور بہت سی گاڑیاں جو ہے پانی میں بہہ گئی تھیں، اور وہ بھی ایک یعنی بہت زیادہ جو املاک کو نقصان بھی جو ہے وہ پہنچا ہے۔ E11 میں یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد نالا لئی کا معاملہ ہو یا راول ڈیم کا جو سپل ہے اس کو کھولنے کی بات بھی کی گئی ہے، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کنٹرول کیسے کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سامنے چیز آئی ہے کہ وزیر اعظم کی صحت کارڈ پروگرام کے لیے جو خصوصی یونٹ تشکیل دینے کی بات کی گئی ہے
کیونکہ جہاں بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم جاتے ہیں وہ اعلان تو کر دیتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس پہ کام نہیں ہوتا۔ ابھی انہوں نے آزاد جمہوریہ کشمیر کے الیکشن سے پہلے اعلان کیا تھا کہ 2021 میں ہی دسمبر تک آزاد جمہوریہ کشمیر کے عوام کو یہ ملے گا، لیکن اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو جب اس حوالے سے پیش رفت ان کو دکھائی گئی تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایک صحت کارڈ پروگرام کے حوالے سے ایک خصوصی یونٹ تشکیل دینے کی بات کی گئی ہے تاکہ اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹا جا سکے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب۔ آج جو آرمی چیف نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے کہ تعلقات باہمی اعتماد کی بنیادوں پر قائم ہیں، یہ کہنا ہے آرمی چیف کا۔ ارباب غلام رحیم وزیر اعظم کے معاون خصوصی امور سندھ مقرر کیے گئے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب حکومت کی جو ٹارگٹ ہے وہ سندھ حکومت کی طرف ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے جو ہے وہ پورا پاکستان فتح کر لیا، اب سندھ رہ گیا ہے۔ جیسے کہ کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور KPK میں ان کی ڈائریکٹ حکومت ہے، اور اتحادی حکومت ان کی بلوچستان میں ہے، اور اب ان کی نظر سندھ میں ہے۔ لیکن شاید وہ غلط فہمی میں ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے وہ ٹیم کس حد تک ان کا ساتھ دے رہی ہے، گراؤنڈ پہ مہنگائی اور باقی جو دیگر ایشوز ہیں اس کی طرف شاید توجہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے مزید معاملات جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ اگلے الیکشن میں سندھ کا فیصلہ بھی مختلف ہوگا، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی طرح سندھ بھی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنا چینج کریں گے، جو کہ نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو جو موجود ہیں اس وقت فواد چودھری کے بھائی فیصل فرید، وہ کیونکہ سرکاری کیسز کو دیکھتے تھے لاہور میں، انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے کی جو ریزن ہے وہ آپ کے ساتھ الگ سے ایک ویڈیو میں رکھیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے جناب کہ وہ سرکاری کیسز کے مد میں پیش ہونے سے وہ قاصر رہیں گے، اپنا جو ہے نا پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ان کے اپنے کیسز جناب اور ان کی اپنی وکالت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، یہ کہنا ہے فواد چودھری کے بھائی فیصل فرید کا۔ اب اس کے اوپر جو ہمارے تک ذرائع پہنچا رہے ہیں خبر کی وجہ کیا ہوئی، اختلافات کی کیا وجہ بنی، استعفیٰ کیوں دیا، کس کیس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوئی، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کیس کا، اس استعفے کا وزیر اعظم کا جو حتیق عزت کا دعویٰ شہباز شریف نے کیا تھا اس کے ساتھ کیسے ملتا ہے، یہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ابھی یہ اس قدر یعنی بہت سی نیوز تھیں جس پر بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر کی ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ پاکستان کے بیرونی اور خصوصی طور پر جو شمالی علاقہ جات کے جو ایشوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔